أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. معزز علماء کرام، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، نعمت اسلام سے نوازا ہے، اس کی بندگی کی توفیق نصیب فرمائی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر جینے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی، صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں عطا کی گئی۔ 5 ایسی چیزیں ہیں جو مجھے دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی۔ دوسری روایت میں الفاظ آئے کہ لم یعطہ نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ یعنی یہ 5 باتیں، یہ 5 چیزیں جن کا تذکرہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جا رہے ہیں، ایسی 5 خاص باتیں ہیں جو خاص طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوئی۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی چیز نہیں عطا فرمائی تھی۔ 5 جو باتیں اللہ کے نبی نے ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت کی کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، یا میری مدد اس طرح بھی کی گئی ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت یا دوری پر بھی ہوگا، میرا برا چاہنے والا اگر مجھ سے 1 مہینے کی دوری پر بھی ہوگا تو اس کے دل میں میرا رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے بٹھا کے رکھا ہے۔ اللہ نے میری جو مدد کی ہے، مدد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دشمن کے دل میں میرا رعب و دبدبہ بٹھایا ہے۔ نزدیک تو نزدیک، اگر وہ 1 مہینے تک کی دوری پر کہیں بھی ہو، اس کے دل میں میرا رعب و دبدبہ اللہ تعالیٰ نے بٹھا کے رکھا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا،
میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم مسجدیں تعمیر کریں جن میں 5 وقتہ باجماعت نماز ہو مردوں کے لیے، اور ساتھ میں جمعہ کا قیام ہو سکے اور دیگر مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے صرف مسجد کو اللہ تعالیٰ نے شرط نہیں رکھا کہ مسجد ملے تبھی آپ نماز پڑھیں گے، مسجد نہ ملے تو آپ پر نماز نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں۔ حکم یہ ہوا کہ اینما ادرکتکم الصلاۃ، کہیں بھی روئے زمین پر تم رہو، سفر میں ہیں، کسی جنگل و بیابان میں کسی کام سے گئے ہیں، سمندر میں آپ سفر کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کھیتی باڑی کرتے ہوئے اتنی دور رہتے ہیں جہاں سے مسجد تک آنا آپ تک اذان نہیں پہنچتی، آپ وہاں تک نہیں آ سکتے، کہیں بھی نماز کا وقت اگر ہوتا ہے روئے زمین کے کسی بھی مقام پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا، اور ایسے ہی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن اس کے استعمال میں آپ بیمار ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نقصان کا ڈر رکھتے ہیں، تب اسلامی شریعت نے آپ کو اجازت دی کہ آپ تیمم کر کے اس زمین کی مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے جو اللہ کے نبی کو عطا ہوئی، آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کی شریعت میں یہ حکم نہیں نازل فرمایا کہ وہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ زمین کی مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت اللہ کے نبی کو عطا ہوئی۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، کہا احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، حلال کیا، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ مال غنیمت جب جنگ ہوتی ہے تو مسلمان غیروں کے پاس سے ان کو شکست دینے کے بعد جو مال لیتے ہیں وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ پچھلی امتوں میں حکم یہ تھا کہ جو بھی دشمن سے مال آپ کو ملتا ہے اس پر آپ کا کوئی حق نہیں تھا، آپ کا کام یہ تھا کہ وہ سارا کا سارا مال لا کر لشکر کے امیر کے پاس ذمہ دار کے حوالے کر دیتے، اس مال غنیمت کو کسی اونچے مقام پہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اسے جلا دیتی، اور اس طرح اس مال کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیا کرتے تھے۔ لوگوں کے درمیان اسے بانٹنے کا، تقسیم کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احلت لی الغنائم، میرے لیے غنائم مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی حکم یہ نازل ہوا ہے کہ جو دشمن سے مال لیا جاتا ہے اس میں سے 5واں حصہ 20% مال بیت المال کو دے دیا جائے گا، اور بقیہ 5 میں سے 4 حصے یعنی 80% مال خود اس جنگ میں شریک ہونے والے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مال غنیمت حلال کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے ایسا کوئی حکم پچھلی شریعتوں میں نہیں تھا۔ چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے کہا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اختیار دیا یا شفاعت کے حق سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ کون سی سفارش ہے؟ حدیث سے آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قیامت کے دن انبیاء سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، نیک مومنین سفارش کریں گے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفارش کریں گے۔ لیکن اس حدیث میں جس سفارش کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے یہ سفارش شفاعت عظمی ہے۔ یہ شفاعت عظمی کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے کہ روز قیامت ایک منظر ایسا بھی ہوگا کہ لوگ میدان حشر میں پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا جو عالم ہوگا اس عالم میں سب پریشان ہو کر آپس میں کہیں گے چلو چل کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت آدم سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس آ کر سفارش کریں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو، ہمیں اس
محشر کے میدان کی جو ہولناکی اس سے نجات ملے، چلو ہم جا کے سفارش کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لوگ یکے بعد دیگر حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے بعد ایک بعد دیگر آئیں گے۔ ہر نبی کے پاس آ کر ان کی خصوصیات گنا کر کہیں گے آپ اللہ کے پاس سفارش کر دیجئے۔ اب لیکن ہر نبی اپنی زندگی کی کوئی نہ کوئی بات یاد کر کے وہ کہہ دیں گے کہ آج یہ سفارش کرنے کا حوصلہ میں اپنے اندر نہیں پاتا، یا میں اپنے آپ کو اس کے لیے جو ہے تیار نہیں پاتا ہوں۔ ہر نبی اپنی معذرت پیش کر دیں گے۔ ان حالات میں ساری انسانیت حضرت آدم کی امت سے لے کر آخری نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک سارے کے سارے انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوں گے، آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ آپ ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا، کہ ہاں یہ میرا ہی حق ہے، میں ہی اس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے میرا ہی انتخاب کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جا کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے لیے سجدہ کریں گے اور اتنی لمبی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دن اس مقام پر اللہ تعالیٰ مجھ پر تعریف کے جو دروازے کھولیں گے، میں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اس کا مجھے خود آج اندازہ نہیں، مجھے خود اس کا ٹھیک سے پتہ نہیں۔ ایسے سفارش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آ کر بندوں کا حساب و کتاب شروع کریں گے۔ یہ سفارش کا حق، اس سفارش کا حق صرف اللہ کے نبی کو عطا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو یہ حق نہیں نصیب ہوا۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ اور پانچویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔ نبی مجھ سے پہلے جو بھی آئے وہ کسی خاص قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی بستی کے لیے نبی ہوتے تھے۔ لیکن وہ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری انسانیت کے نبی بن کر آنے کا شرف صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے وہ پہلے انسان تھے، ان کے سامنے کوئی امت پہلے سے نہیں تھی۔ ان کی جو اولاد ہوئی انہی کے لیے حضرت آدم نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا تو ان کے بعد بسنے والی ان کی اپنی قوم تھی، لیکن پہلے سے بسی بسائی کوئی قوم ہو، انسانیت ہو، اور اللہ ایک نبی کو پورے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے، یہ معاملہ صرف پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ بھائیو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان رہتے ہوں وہ کہتے ہیں کہ میرا مذہب کرسچینٹی ہے، میرا مذہب یہودیت ہے، میرا مذہب ہندوازم ہے، یا کوئی کہتا ہے میرا مذہب جینزم ہے وغیرہ وغیرہ، اور کوئی کہتا ہے میرا کوئی مذہب نہیں۔ لیکن اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس طرح یہ ساری کی ساری انسانیت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی وہ امت جن کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا ہے۔ یہ پانچ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ آپ کو عطا ہوئی۔ پہلی چیز کہی روب و دبدبے کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی۔ دوسری چیز کہی زمین کو اللہ نے سجدے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تیسری چیز غنیمت کے مال کو اللہ نے حلال کر دیا۔ چوتھی چیز اللہ نے سفارش شفاعت عظمیٰ کا حق عطا کیا۔ اور پانچویں بات کہ آپ کی بعثت کو ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام کیا۔ یہ پانچ باتیں ایسی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اعطیت، مجھے دی گئی ہیں، لم یعطہن نبی قبلی یا لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو یا کسی نبی کو یہ چیزیں نہیں دی گئی ہیں۔ حاضرین گرامی، صحیح بخاری و مسلم کی یہ حدیث مکمل ہوتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہاں رک کر دو تین اہم باتیں اصل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل علم نے لکھا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات ذکر کی ہے
کہ یہ جو بات اللہ کے نبی نے کہی کہ مجھے دی گئی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، یہ اللہ کے نبی کی خصوصیات ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کی امت کی بھی خصوصیات ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اسی طرح یہ خصوصیات اس امت محمدیہ کو دی گئی. امت محمدیہ سے پہلے کسی اور تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیات نہیں عطا فرمائی، کسی کو نہیں عطا فرمائی. یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان میں بتائی گئی ایک بات صرف اللہ کے نبی کے لیے نہیں تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے بعد بھی آپ کے امتیوں کے لیے بھی یہی عام حکم ہے. نماز کے لیے کہیں بھی نماز پڑھنے کی اجازت کا مسئلہ، نہ زمین سے پاکی حاصل کرنے کا مسئلہ، مال غنیمت کے حلال ہونے کا مسئلہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفارش سے نوازا جانا، وہ آپ کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے، وہ امت محمدیہ کی بھی فضیلت ہے. اور اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد بھی آپ کی بعثت، آپ کا پیغام، آپ کی تعلیم کو پورے انسانوں تک پہنچانا یہ امت کو دی گئی خصوصیت ہے. یہ اہل علم نے بات ذکر کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 5 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی خصوصیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے بعد آپ کی امت کے بھی یہی خصوصیات ہیں. اور اگر بات ایسی ہے تو پھر ہم یہاں اپنی گفتگو کے اہم موڑ پر آتے ہیں. اس حدیث میں جو پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ یہ کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ میری مدد کی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت تک. میرا دشمن اگر 1 مہینے کی دوری پر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں میرا رعب اٹھا کے رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا امت محمدیہ کا کوئی دشمن ہے تو اس دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا رعب و دبدبہ بٹھا کے رکھا ہے. اگر یہ خصوصیت اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کی بھی ہے، صحابہ کے ساتھ آپ کے امتیوں کی بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رعب اور دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانوں کے دلوں کے اندر جو بھی اس قوم کے ساتھ، اس امت کے ساتھ برا کرنا چاہیں، اس امت کے بدخواہ بنے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب و دبدبہ بٹھا کے رکھا ہے. یہ اس حدیث کا سیدھا اور واضح مفہوم ہے جو ہماری اور آپ کے سامنے واضح ہو کر سامنے آتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بات ہم اور آپ آج کے ہمارے حالات میں کہہ سکتے ہیں کہ آج واقعی معنوں میں ہمارا اور آپ کا ڈر، ہمارا برا چاہنے والے، ہمارا نقصان کرنے والے یا ہمارے بارے میں غلط سوچ رکھنے والوں کے دلوں میں ان کا ڈر ہے، ہمارا ڈر ہے؟ کہ لگتا ہے کہ ہمارا دشمن، ہمارا برا چاہنے والا، ہمارا ڈر دل کے اندر پایا جاتا ہے؟ یا پھر یہ کہ ملک کے حالات، ملک سے آگے بڑھ کر دنیا کے حالات تو یہ بتاتے ہیں کہ الٹا کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے. ان کی عیاری مکاری، ان کی ہوشیاری یا ان کی اپنی منصوبہ بندی اور ان کی اپنے کارکردگی کا اثر آتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پوری امت ڈری ہوئی ہے، نہیں. اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ امت خیر سے کبھی خالی نہیں ہوگی. پوری طور پر خیر پوری طریقے سے اس امت سے رخصت نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ امت کا ایک طبقہ، چھوٹا یا بڑا طبقہ، اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے کہ ان کا ڈر سامنے ہونے کے بجائے سامنے والوں کا ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. اور آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، چاہے بات ملک کی موجودہ صورتحال کی ہو یا ملک سے باہر دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے جو حالات نظر آتے ہیں، ان کی اگر ہم بات کریں تو آج یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ ہمارا ڈر پرایوں میں کیا ہوتا، پرائے لوگوں کا ڈر ہمارے اپنے دلوں میں یا ہم میں سے کم از کم دلوں کے اندر یہ ڈر نظر آتا ہے. ان کی گفتگو میں ڈر ہے، ان کی اپنی تحریر، ان کی تقریر میں اندیشے ہیں، خطرات کے جو ہے، خطرات کا اندیشہ ہے، خطرات کا اظہار ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ بات تو غلط نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کے نبی کی کہی ہوئی بات ہے. تو پھر یہاں کیا معاملہ ہے کہ ڈر ادھر کا ادھر ہونے کے بجائے ادھر کا ڈر ادھر کیسے چلا آیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سب سے پہلے ہم اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. ایسا کیا ہوا
ایسا کیا ہوا کہ یہ صورتحال بدل گئی؟ بھائیو یہ بات یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات صرف حدیث رسول میں کہی گئی ہے کہ ہمارا روب و دبدبہ سامنے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نہیں، تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا، سچے مسلمانوں کا، اچھے مسلمانوں کا ڈر، صحابہ کا ڈر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ رہنے والے مومنوں کا خوف اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسے رکھا تھا، اگر یہ آپ دیکھنا چاہیں تاریخ میں آپ کے سامنے دسیوں مثالیں ملتی ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا۔ سورہ حشر کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھ کر دیکھیں۔ سورہ حشر کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنی نذیر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ قبیلے بنی نذیر مدینے میں بسنے والے 3 یہودی قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ مدینہ میں اس وقت یہودی رہتے تھے، 3 بڑے قبیلے ان کے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ۔ ان کے علاوہ وہاں پر انصاری صحابہ جو مومنین تھے وہ رہتے تھے، اور کچھ ابھی نئے جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، کچھ عرب جو ابھی تک شرک پڑھ کر وہ بھی تھے، اور اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے مسلمان تھے وہ بھی مدینہ میں تھے۔ سب کے درمیان اتفاق ہوا تھا کہ مدینے پر اگر کوئی مصیبت آئے گی تو سب لوگ مل کر دفاع کریں گے، سب لوگ مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے، مدینے کی طرف سے لڑیں گے سب آپس میں مل کر، چاہے وہ دشمن کوئی بھی کرنے والا، لیکن مدینے پر ہونے والے حملے کا دفاع سب مل کر کریں گے اور آپس میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ معاہدہ طے تھا، لیکن بنی نذیر کے لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، وعدہ خلافی کی، جس کے نتیجے میں جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ ایک طرح سے ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف سے وعدہ توڑ دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سے جنگ کا فیصلہ کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہو کر قبیلے بنی نذیر کے پاس پہنچے تو مدینہ میں قبیلے بنی نذیر کا جو قلعہ تھا جہاں وہ رہتے تھے بڑا ہی مضبوط قلعہ تھا۔ وہ پوری یہودی قوم، وہ قبیلہ خاص طور پر جس نے وعدہ خلافی کی تھی، وہ پورے کے پورے مدینے کے اس قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گئے، مضبوط قلعہ، اور دوسری طرف سے کھیتی باڑی کا ایسا سلسلہ کہ کوئی فوج اندر تک آ کر لڑ نہیں سکتی۔ ایک طرح سے ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یوں سمجھیے کہ طاقت یا پھر وسائل ان کی طرف زیادہ ہیں، یہودیوں کے ساتھ زیادہ ہیں، اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے بظاہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں۔ تفصیل میں گئے بغیر واقعے سے جو مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہ صورتحال یہ تھی کہ یہودیوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لینے کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ اب ہمارے قلعے ہماری حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گے، یہ مسلمان، یہ نبی اور ان کے ساتھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کی حفاظت، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، جہاں سے ان کا وہم و گمان تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ کیا کیا؟ فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دل میں ایسا رومانوں کا ڈالا کہ وہ تھا خود اس قلعے تسلیم کر کے مسلمانوں کے سامنے وہ آ گئے۔ کیا مطلب ہوا؟ تاریخ کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہے، اسباب ان کے پاس، ظاہری قلعے ان کے پاس، جنگ لڑنے کے اعتبار سے اسٹریٹجیکل جو پوائنٹ ہو سکتا ہے یا مقام ہو سکتا ہے اس مقام پہ وہ موجود ہیں، اور مسلمان آئے لیکن بظاہر دنیاوی اعتبار سے اسباب ان کی طرف نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز اسباب ان کے پاس ہیں، مسبب الاسباب ان کی تائید میں ہے۔ ان اسباب کو مؤثر یا غیر مؤثر بنانے والا ان کی تائید کر رہا ہے، تو اللہ نے مدد کیسی کی؟ ان کو لڑنا نہ پڑا، ان کو جنگ کرنی نہیں پڑی، ان کا دل میں ایسے بٹھایا کہ وہ ہوئے بھی شکست کھا گئے اور مسلمان آسانی کے ساتھ ان پر فتح پانے میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا ہے کہ تم کو تو اللہ نے ویسے تمہیں فتح عطا کر دی،
کیسے عطا ہوئی یہ فتح؟ یہ وہی روب و دبدبا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کا اور آپ کے صحابہ کا ان یہودیوں کے دل میں پیدا کیا تھا جس سے ان کی شکست ہوئی تھی. میں بتانا کیا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تاریخ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے، بات مظاہرے ہوئے کہ مسلمانوں کا ان کے دشمنوں کے دل میں ایسے بٹھایا کہ اسباب ظاہری طور پر کمزور ہوتے ہوئے بھی یہ فتح یاب ہو گئے. اگر یہ سچائی ہے، شریعت کی بیان کردہ سچائی، اللہ کے نبی کی کہی ہوئی سچائی اور تاریخ کا دہرایا گیا سبق ہے، تو پھر آج حالات بدلے کیوں نظر آتے ہیں؟ آج ایسا کیوں ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے لوگ ہیں جیسے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں 2 مہینے ہوا سکون کی نیند آج تک نہیں سو سکا ہوں. کئی لوگ بتاتے ہیں ان کے بارے میں کہ جب ملتے ہیں صرف یہ پوچھتے ہیں کیا سچ مچ یہ قانون نافذ ہو جائے گا، اگر ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری نسلوں کا کیا؟ ایک ڈر کیفیت سب کے اندر ہے. ایسا بھی نہیں کہ حالات بہت نارمل، یقیناً حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگوں کو احتیاط اور تدبیر سے کام لینے کی ضرورت ہے. دل میں گھر یہ معاملہ تو الٹا ہونا چاہیے تھا. ادھر مطمئن لوگ جو مقابلہ کرتے نہ کرتے تو پوری جوان مردی کے ساتھ کرتے، ہمت والے دل کے ساتھ کرتے. یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی، یہ کیفیت بدل کیوں گئی؟ میرے بھائیوں، اسباب اس کے گنائے جائیں تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. میں ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، آپ کے سامنے ان حالات کو واپس بدل کر پھر سے وہی امن و امان کی صورتحال کہ پورے ملک میں امن و امان ہو، اور خاص طور پہ ایک مسلمان کو اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی اپنا دین و ایمان اور آگے چل کر اپنی اگلی نسلوں اس ملک میں عزت دار شہری بن کر رہنے کا جو حق ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی کچھ باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کچھ گنے چنے چند کام. دیکھیے، ایسے جب کبھی حالات آتے ہیں، یہ حالات کسی ایک آدمی کی انفرادی زندگی سے متعلق نہیں، کسی ایک گھرانے سے، خاندان سے متعلق نہیں، کسی ایک شہر یا بستی سے متعلق نہیں، پورے ملک سے متعلق ہے. ایسے موقع پر کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں جو قوم کے لیڈروں کو، ذمہ داروں کو کرنے چاہیے. وہ جو قوم کے لیڈر ہیں ان کو کرنے چاہیے. قوم کے جو علماء ہیں، قوم کی جو رہنمائی کرتے ہیں، دینی رہنمائی کرتے ہیں، قوم کے حالات کے مطابق کتاب و سنت کی تعلیمات ان کو سناتے ہیں، ان کو کرنے چاہیے. لیکن وہی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہر مسلمان کو اپنی اپنی جگہ پہ خود کرنے چاہیے. یہ صرف کسی پہ ذمہ دار، کسی لیڈر پہ بھروسہ کر کے بیٹھنے کا یہاں ہر چاہیے، اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا کام ہے جن کی طرف ہم اور آپ کو توجہ دینی چاہیے؟ میں آپ کے سامنے 2-4 اہم کام گنانا چاہتا ہوں جن پر ہم اور آپ کو محنت کرنی چاہیے. حاضرین گرامی، اس موقع پر سب سے بڑی جو بات ہے، جو سب سے زیادہ ضروری کام ہے، وہ ہے ہم اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کثرت سے کریں. سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سے زائد مقام پر بڑے صاف لفظوں میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم ہی سے سب کچھ ہو. لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہی تمہاری اپنی مصیبتیں ہوا کرتی. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کرنا کیا چاہیے؟ آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے. قوم عاد کا مسئلہ یہ تھا، عذاب الہی آ رہا تو بادل کو آتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہے تھے ھذا عارض ممطرنا، عذاب پہچان رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ تو بادل ہے، خوب بارش ہونے والی ہے، تیار ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا بل هو ما استعجلتم به، اللہ کے دشمنوں، عقل کے دشمنوں، یہ وہ عذاب جس کی تم جلدی مچائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب، تم پر سزا آئی ہے.
میرے بھائیو، جب کبھی آدمی پر برے حالات آئیں تو آدمی کو سب سے پہلے گڑ گڑا کر توبہ کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، اس موقع پہ اکثر و بیشتر لوگ ایک سوال اکثر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، ہمیں اس کو آزمائش سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی سزا سمجھنا چاہیے. اصولی ایک بات آپ کو میں بتا دوں، اصولی طور پر یہ بات ہے کہ انسان کے ساتھ جو بھی آزمائش مشکلات آتی، مصیبتیں آتی ہیں، وہ کبھی آزمائش بھی ہوتی ہیں اور کبھی وہ سزا بھی ہوتی ہے. لیکن جیسے کچھ ہمارے عملی صورت حال جس میں ہم آزمائش کے بارے میں سوچنے والے بننے کے شاید اس کا حق بھی نہ رکھتے ہو، ہمیں تو اپنے گناہوں کو سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے. ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم یہ سوچتے کیوں کہ نہیں، یہ گناہ کی سزا نہیں، آزمائش ہو سکتی، اللہ بہتر جانے وہ کیا ہے. لیکن ہمیں اپنی جگہ چاہیے. ہم میں سے کون ہے جو کہ میں گنہگار نہیں ہوں؟ کوئی ہے جو کہہ سکے میں گنہگار نہیں، میری زندگی میں گناہ نہیں؟ وہ علماء ہو کہ عوام ہو، وہ پڑھے لکھے ہو کہ کم پڑھے لکھے، ان پڑھ ہو، وہ زیادہ نمازی ہو، تب بھی آپ یقین مانیں ہماری زندگی گناہوں میں بہت ڈوبی ہوئی. ایسے یہ مسئلہ سمجھنے سمجھانے کا سب سے پہلے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہے. اپنے گناہ توبہ کریں، کثرت سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں. اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو ہلاک کیا ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، جب ہماری پکڑ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ لوگ گڑ گڑاتے، معافی مانگتے. آزمائش، مصیبت ہمیں اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے. یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک بات آپ کو بتاؤں، آج ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھی لاپرواہ ہیں. سلف صالحین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چھوٹا بھی گناہ کرتے تو بڑے گھبراتے رہتے تھے، بہت گھبراتے رہتے تھے. سلف صالحین میں سے بعض نے ایک بات کہی، بڑی پیاری بات ہے. وہ کہتے ہیں لا تنظر الى صغر الذنب بل انظر الى من تعصیہ. یہ نہ دیکھو کہ جو گناہ کر رہے چھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ یہ چھوٹا گناہ ہی صحیح، لیکن جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ رب کتنا زیادہ عظیم رب ہے. کتنے عظیم رب کی تم نافرمانی کر رہے ہو. اپنے گناہوں سے نظر صالحین کا طریقہ تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ منافق اور مومن کا فرق بتاتے ہوئے یہ بات کہی نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ مومن کا معاملہ یہ ہے، وہ گناہ کر لیتا ہے تو یوں ڈرتا رہتا ہے جیسے کسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہو، کبھی بھی چٹان کے سر پہ گر سکتی ہے، وہ گھبرا رہا ہے. مومن گناہ کرنے کے بعد ڈرتا رہتا ہے. لیکن منافق کا معاملہ یہ ہے، گناہ کرنے کے بعد ویسے ہی بھول جاتا ہے جیسے کوئی ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اور اس نے یوں کر کے اڑا دی ہو، بات ختم ہو گئی ہو. ہمارے سب سے پہلی ذمہ دار ہے وہ دشمن، ان کی عیاری وہ 70 سال سے منصوبے پہ کر رہے ہیں، 100 سال سے کر رہے ہیں، وہ سب کرتے ہوں گے. لیکن سب سے پہلے تو ہم اپنی جگہ پہ مضبوط ہو جائیں. ہماری اپنی مصیبتوں آزمائشوں کا سبب ہے. میں آپ کو بتاؤں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ حجاج ابن یوسف کی ظلم اور زبردستی کی شکایت لے کر آئے. حجاج ابن یوسف ایک حکمران، ایک گورنر، بڑا ظالم گورنر تھا، بڑا ظلم اور زبردستی اس کا جو ہے شیوا تھا. اس آدمی کے خلاف لوگوں نے ٹھانی کہ اس کا کچھ نہ کچھ علاج کرنا چاہیے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں، یہ حجاج جو تم پر مسلط ہوا ہے تمہارے گناہوں کی سزا کے طور پہ مسلط ہوا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام، اللہ کی سزا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سزا کا مقابلہ طاقت سے نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی سزا کا مقابلہ استغفار سے کیا جاتا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی بدعمالیوں، اپنے گناہوں کے ذریعے وہ دشمن ہم پر مسلط ہو پا رہا ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر مومنوں کی مدد کی تو کیا آج ہمارے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد پورے طور پہ آتی نظر آتی ہے. ہم اور آپ کو اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے. پہلی چیز ہے ہم اور آپ کثرت سے توبہ و استغفار کریں. یا
گھر کے گناہوں کی معافی مانگے، یاد نہیں آتے اللہ تعالیٰ سے ویسے عمومی معافی مانگے، گناہ چھوڑے، گناہوں کا راستہ چھوڑے، کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے طرف پلٹ کر آنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا کام ہے، سب سے پہلے ہم اور آپ کو کرنا چاہیے، اور یہ کام ہر مرد، ہر عورت، ہر آدمی اپنی جگہ پہ کر سکتا ہے، ابھی سے کر سکتا ہے، اسی لمحے سے کر سکتا ہے، اور کرنا چاہیے اسی لمحے سے، ابھی سے ہم اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ پہلا کام ہے جو موجودہ حالات میں مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے۔ دوسرا کام جو مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ، بھائیوں، اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کریں ہم اور آپ۔ دیکھیں، یہ معاملہ بہت صاف ہے، یہ معاملہ بہت صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس مسئلے کو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور۔ دوسری آیت میں یہی بات اللہ نے کہی، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور جو بھی مدد کریں گے، کہ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں مدد کریں گے، اور آخرت میں جب گواہ کھڑے ہوں گے تب بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا، لیکن کب؟ جب ہم مومن بنے، ہم ایمان والے بنے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک بڑی غلط فہمی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں وہ کافر ہیں، ہم اللہ لینے والے وہ غیر اللہ کا نام لینے والے، ان کے مقابلے میں تو ہم بہتر ہی ہیں، ہماری مدد ہوگی ہی ہوگی۔ یقین کرو، یہ آپ کا سمجھنا اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ آپ ان کے مقابلے میں بہتر ہیں، یقیناً آپ بہتر ہیں، ایمان کی دولت بہت بڑی دولت، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایمان کا نام آپ کی مدد ہو جائے گی، یہ مطلب کہیں قرآن و سنت میں نہیں کہا گیا۔ اللہ نے تو یہ کہا کہ اگر پلٹ جاؤ، منہ پھیر لو، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں، اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا اور مسلمان کا بھی اس دنیا سے خاتمہ نہیں ہوگا، یہ طے ہے، آپ یاد رکھیں، اطمینان رکھیں، اسلام کو کوئی دنیا سے نہیں مٹا سکتا اور مسلمانوں کا بھی پوری جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو دعائیں اللہ کے نبی نے کی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اپنی امت پر ایسے کسی آدمی کو مسلط نہ کر جو پوری طرح میری امت کو ختم کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ نے دعا کو پوری طرح کر پائے گا، اسلام کا خاتمہ بھی کوئی نہیں کر پائے گا، یہ یقین رکھیں آپ۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی یقین رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو باقی رکھ دے گا۔ اللہ نے ضابطہ یہ بتایا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مطلوبہ معیار پہ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر دے گا، ہماری جگہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس کا قابل بنا کے کھڑا کر دے گا۔ اللہ اصلاح، اپنے ایمان کی اور اپنے عمل کی اصلاح کرو۔ حاضرین گرامی، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آج ہمارے اپنے ایمان کی کیا حالت ہے؟ اللہ کی توحید آج ہمارے سماج میں اجنبی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہو، اس کے لیے مناظرے، گفتگو کرنی پڑتی ہو، جہاں رب اور اس کا نبی اس قدر اجنبی ہو جائے، ان کی تعلیمات اس قدر اجنبی ہو جائے، تو پھر ہم اس بات کی امید کیوں رکھیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا؟ لیکن اللہ نے کہا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے بھی ہو، ایمان ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم نہیں رہیں گے۔ آج آپ یقین کریں، عبادات ہماری صحیح نہیں، معاملات تو اتنے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہت بری صورتحال۔ اخلاق، کیا ہمارا بیٹھے بھائی ہم سے مل کر خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہم سے جب بھی وہ خوشی محسوس ہوتی ان کے دل میں وہ یہ میرا بھائی، اپنا مسلمان بھائی، وہ جذبہ پیدا؟ ہمارے دل نہیں رہ گئے، ہمارے دلوں میں مسلمانوں والی خیر خواہی نہیں رہ گئی، تو ہم اس بنیاد امید رکھتے ہیں۔ بھائیوں، اخلاق
اخلاق بہت خراب، اور معاملات کی دنیا میں تو معاف کریں، ہم نے تو یہ تک سنا ہے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں ایک غیر مسلم پہ بھروسہ کر لو، تجارتی لین دین میں قرض وغیرہ لے دے کے معاملے میں مسلمان پہ بھروسہ مت کرو. مسلمان کہتے ہیں جب معاملات اس مقام پہ پہنچ گئے ہو، ہم پھر کس منہ سے بڑے اچھے مسلمان اپنے آپ کو کہہ پائیں گے؟ اور مسلمان نہیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید اور اس کا انتظار کس بنیاد پہ ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں. ماضی قریب تک آپ نے سنا ہے، آج یہ صورتحال ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں تو لوگ فلسطین کو بھول جا رہے ہیں، ورنہ فلسطین کا معاملہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے اہم مسئلے کی حیثیت رکھتا تھا. اب لوگ مشغول، شاید ان کے حالات کی خبر نہیں رہ گئی. اب میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب فلسطین کا مسئلہ پوری دنیا میں اہمیت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا. اس دور ایک یہودی کا لکھا ہوا ایک مضمون عربی زبان میں ترجمہ ہو کر ہماری نظر سے گزرا. ہم جب پڑھتے تھے اس وقت کی مدینہ میں پڑھتے تھے، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، عربی میں مضمون گزرا. لکھنے والا یہودی ہے جس کا ترجمہ کیا گیا. اس میں اس نے کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ ہماری اپنی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ مسلمان ایک نہ ایک دن ہمیں ختم کریں گے، مسلمان ہمیں ہرائیں گے، اس کا ہمیں پورا یقین. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا پڑھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ہمیں ہرا دیں گے اور ہمیں ختم کر دیں گے، ہم ختم ہوں گے مسلمانوں کے ہاتھوں. اس کا ہمیں پورا یقین ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے. قیامت کے قریب ایک ایسی بھی جنگ ہونے والی ہے جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہو، اور اس جنگ کے اندر یہ صورتحال ہوگی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے، اور یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا، پتھر کہ اے مسلمان یہ دیکھ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کا خاتمہ کر دے. اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. وہ کہتا ہے ہمیں یقین ہے ہمارے اپنے مذہبی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق کہ ایک پر آنے والا ہے جب مسلمان ہمیں ختم کر دیں گے. لیکن اگلی بات جو اس نے لکھی وہ سمجھنے کی ہے. اس نے کہا لیکن ساتھ میں ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ ختم کریں گے، وہ تم نہیں ہوگے، وہ مسلمان تم نہیں ہوگے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان مسلمانوں کی صفات جو خصوصیات بتائی گئی ہماری کتابوں میں، وہ خصوصیات ہمیں تم مسلمانوں کے اندر نظر نہیں آتی ہے. بھائیوں بات یہودی کی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارے صورتحال کی ترجمانی ہے کہ نہیں. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے معاملات، اخلاق، عبادات سب کا معاملہ سدھارنے کی کوشش کریں. بھائیو ایک بات یاد رکھو، میں اپنے آپ کو سدھارنے کی ٹھان لوں، اللہ کی توفیق کے بعد میں سدھر جاؤں گا. اور میں سدھرنا نہ چاہوں، دنیا کا کوئی مولوی، کوئی مبلغ مجھے نہیں سدھار سکتا. آپ اپنی جگہ پہ اگر فیصلہ کریں آپ کو بدلنا ہے، اللہ کی توفیق کے بعد آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ پہ کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں پہ چلاتے ہی اللہ نے کہا ہے. کوشش کی بات، ہم اپنا فیصلہ کریں، کوئی نہیں کر سکتا. یاد رکھو اسی لیے ہر آدمی سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نہیں سدھرے تو تمہارے والدین کہیں ذمہ دار ہیں. نہیں، آپ پہلے ذمہ دار ہیں. اگر والدین نے آپ کے سدھارنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا تب ان سے پوچھا جائے گا. ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرے. میں اگر سدھر جاؤں تو پھر سب سے پہلے یوں سمجھیے کہ میں نے اپنی امت کے حق میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. آج نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، سچ مانے آپ نوجوان کچھ نہ صرف اپنے آپ کو ایک اچھا مثالی مسلمان بنا لے، یہی قوم کی سب سے بڑی خدمت ہے اس کی طرف سے. تو نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تم تمہارا حصہ، تمہارا کردار ادا کر رہے ہو. اور جب ایسے نوجوانوں سے مل کر کوئی گھر بنے گا، کوئی سماج بنے گا، وہ خود بخود وہ سارے کام کرتا چلا جائے گا جس سے قوم سر بلند ہو. آج ہمارا معاملہ کہ میں ایک نوجوان کے طور پہ چاہتا ہوں سارا سدھر جائے، اس کے لیے میں جو کرنے تیار ہوں، لیکن خود کو سدھارنے کے لیے میں کچھ کرنے تیار نہیں ہوں. یہ ہماری سچائی ہے.
آج ہم چاہتے ہیں نوجوانوں کو آپ دیکھیں کسی بھی تنظیم میں جڑیں گے, کسی بھی جماعت کے ساتھ جڑیں گے, کسی بھی پروگرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. کیوں؟ وہ دنیا کو سدھارنا چاہتے ہیں, دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں, سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ کہ اپنے آپ کو تم کردار نہیں, اس سے بڑا تمہارا کوئی تعاون, اس سے بڑا تمہارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں امت کے حق میں. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو, اپنے آپ وہ مثالی نوجوان بنانے کی کوشش کرو جس کے کردار بو آتی ہو, جس کے معاملات سے اسلام کی بو آتی ہو, جس کو دشمن اس سے دشمنی کرنا بھول جائے. آپ کے کردار سے آپ کا دشمن بدل سکتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ ولی حمیم. بھائیو, یہ دوسرا اہم کام ہے جو مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے, وہ ہے ہم اپنے آپ کا حالات کا جائزہ لے کر ہم اپنے آپ کو سدھاریں. دنیا بدلنے کی بات بعد میں اگر خود سدھر جاؤں, میرے اپنے گھر بار کے لوگوں کو سدھار لے جاؤں, اور جس قدر دینداری میرے گھر میں میری زندگی میں ہے اس سے ذرا اور اچھا مسلمان ہر گزرتے دن کے ساتھ میں بنتا جاؤں, یقین مانیں یہ دنیا بدل جائے گی. یہ دوسرا کام ہے جو مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے. تیسرا کام جو ان حالات میں مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے وہ کام ہے اس دنیا کے اندر اور اس ملک کے اندر خاص طور پر پائے جانے والے غیر مسلموں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی ہم اور آپ کوشش کریں. دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں. یہ ظالم ہیں, یہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہیں. جب اپنے رب پہچانتے ہیں, اس کے حقوق کو نہیں پہچانتے ہیں, وہ آپ کو اور مجھ کو کیا پہچانیں گے, میرے اور آپ کے حق کو کیا پہچانیں گے. آپ یقین مانیں, آپ کے پاس اگر کوئی دولت ہے تو وہ یہی اسلام کی دولت ہے, اسے آپ ایک غیر مسلم تک پہنچانے کی کوشش کریں. بہت سارے ہمارے اپنے بھائی ہیں, بہت سارے حضرات اور خواتین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سے کچھ نہیں کر کے ان کے نشانے پر ہیں, وہ ہماری دشمنی پہ اتر آئے ہیں. اب ان حالات میں اگر ہم دعوت و تبلیغ کی بات کریں گے مصیبتیں اور بڑھ جائیں گی, آزمائشیں اور بڑھ جائیں گی. بھائیو یاد رکھو, یہ کام آپ کو حالات بگڑنے سے پہلے سے کرنا چاہیے تھا. کوتاہی بہت ہوئی ہے ہم سے, پہلے سے کرنا چاہیے تھا, اور اگر ہم نے تب نہیں کیا تو اب تو کرنا چاہیے. آپ ایک بات یاد رکھیں, اس دعوت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ حالات جب زیادہ برے ہوتے ہیں تبھی یہ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. آپ یہ تاریخ پڑھ کر دیکھیں, جب حالات ناموافق ہوتے ہیں, ناموافق حالات میں یہ دعوت زیادہ تیزی سے, اور جب لوگ غصے میں لوگ اس اسلام کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. خوشحالی میں وہ مست رہتے ہیں, مگن رہتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں, وہ بس جانتے ہیں کہ ہاں یہ میرا اچھا پڑوسی ہے, بس سلام دعا کی حد تک. اب جب بات اس کی ناراضگی تک آ گئی ہے تو وہ دشمنی میں, نفرت میں, وہ آپ کے تعلق سے, آپ کے دین کے تعلق سے بہت کچھ سننے سمجھنے کے لیے انجانے میں بھی تیار ہوتا ہے. ایسے موقع پہ کام کرنے کی کوشش کرو. یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھنا. یہ ناموافق حالات ہماری دنیا کے اعتبار سے, لیکن دعوت اللہ کے کام کرنے کے لیے بڑے موافق حالات. یہ موافق اس معنی میں کہ یہ تیزی سے حالات بڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, میں دو مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے طفیل بن عمرو دوسی, اللہ کے نبی کی زندگی میں قبیلے دوس کے ایک سردار, وہ مکہ آئے. ان کا مقصد کچھ نہیں تھا, مکہ ایسے ہی آئے تھے, لیکن مکے والوں نے ڈر کر کہا کہ اگر طفیل محمد کی بات سن لیں گے تو متاثر ہو جائیں گے. طفیل بن عمرو کے پاس جا کر کہنے لگے کہ مکے میں ایک آدمی ہے, خاندانوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے, تمہارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے, خیال رکھو کہ اس کی بات تمہیں نہیں سننی ہے. اگر سن لیے تو اس کی باتیں جادو اثر ہیں, وہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں, ذرا بچ کر رہنا. طفیل نے پہلے تو کان میں انگلیاں رکھ کے کان میں اپنی روئی ٹھوس دی, بند کر لیے, لیکن پھر وہی حکم کفار مکہ کا ان کے اس تحریک کا سبب بنا. ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی میں تو ایک شاعر آدمی ہوں, میں حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہوں, صحیح اور غلط میں کر سکتا ہوں, کوئی اور مجھے کیا کہے گا صحیح اور غلط کیا ہے, میں آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں. آئے اور آ کر اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر سنتے کیا ہوتا ہے. وہی جو روکنے والے تھے وہی اللہ کے نبی تک ان کو پہنچانے والے بن گئے, اور اسی حالات میں طفیل بن عمرو دوسی نے اسلام قبول کیا. بھائیو یہ بات یاد رکھو, ان حالات میں ہم اور آپ کو ذمہ داری نبھانی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, ماضی قریب کی مثال بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جب حملہ ہوا,
ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہوائی جہازوں سے حملہ کر کے ختم کیا گیا. پوری دنیا کے اندر پورا ویسٹرن میڈیا کہیے، اور صرف میڈیا نہیں، پولیٹیشین اور میڈیا، جس طرح آج ہمارے ملک کے اندر میڈیا اور پولیٹیشین ایک زبان ہو کر پیچھے لگے، ایسی ہی صورتحال ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد تھی کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو، مساجد کو پورے نشانے پہ رکھے ہوئے تھے. سب لوگ یہی کہتے تھے کہ ٹیررزم اگر کہیں تو اسلام کا دوسرا نام ہے، اسلام کا دوسرا نام دہشت گردی ہے. یہ پوری دنیا کے اندر لوگ واویلا مچا رہے تھے. یہ صورتحال تھی کہ وہ پرامن شہر بھی وہاں مسجدوں پہ بم پھینکے جا رہے تھے، اماموں پر حملے کیے جا، بہت کچھ ہو رہا تھا. لیکن کیا آپ کو پتا ہے انہی حالات میں سب سے تیزی سے اسلام امریکہ اور انگلینڈ کے اندر پھیلنے والا مذہب بنا ہے. انہی حالات میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بنا ہے اسلام. آپ ان حقائق کو یاد کر رکھیں کہ اسلام ان حالات میں بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. اب آپ کو کوئی بڑی لمبی چوڑی کارکردگی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے آس پاس ملنے ملانے والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. پوچھیں کیا تمہیں پتا ہے آخر لوگ ہم سے کیوں اتنے ناراض ہیں، کیوں ہم سے اتنی نفرت کر رہے ہیں، کیوں ناراض؟ اس لیے کر رہے ہیں وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. یہ ناراض اس لیے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بت کو، کسی غیر اللہ کی عبادت کو پسند نہیں کرتے. آپ اسلام کی داعی بنیں، اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو بتاؤں، آج اگر آپ دعوت کا کام کرنے جائیں گے تو یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں. اگر یہ دو باتیں آپ کے سامنے یاد ہوگی تو بات کرنے کا صحیح طریقہ آپ کے پاس آئے گا. آپ اگر سامنے جائیں گے تو سامنے والا آپ سے کہے گا کہ تم میرے مذہب کے مخالف ہو، تم میرا مذہب ختم کرنے کے لیے آئے ہو. یہی تو کہیں گے کہ تم جو ہے دھرم پریورتن کے لیے آئے ہو، تم میرا مذہب کے لیے آئے ہو. یہ آدمی سامنے سے کہے گا. آج کا ایک غیر مسلم یہی آپ کے سامنے کہہ سکتا ہے. پہلی بات یہ کہے گا کہ تم میرا مذہب ختم کرنے آئے ہو. اس آدمی کے سامنے سلجھے ہوئے انداز میں یہ بات رکھیے، جسے تم اپنا مذہب کہتے ہو وہ اب مذہب نہیں رہ گیا ہے. جسے تم اپنا مذہب کہہ رہے ہو وہ کوئی مذہب نہیں رہ گیا ہے. تمہارے پاس تمہاری کوئی آسمانی کتاب یا مذہبی کتاب ہے نہیں، محفوظ نہیں رہے گی. آج جتنی تمہاری کتابیں ہیں یہ انسانوں کی لکھی ہوئی اپنی کتابیں، کوئی آسمانی ہدایت تمہارے پاس باقی نہیں رہ گئی ہے. آج تمہارے پاس جسے مذہب کہتے ہو مذہب نہیں ہے، وہ کچھ لوگوں کے ذہنوں کے خیالات کا مجموعہ. اگر آپ دیکھیں گے چاہے وہ ہندوازم کی بات ہو، عیسائیت کی بات ہو، چاہے کسی بھی مذہب کی بات ہو، حقیقی معنوں میں وہ مذہب نہیں رہ گئے. کچھ اصلاحی تحریکیں جیسے سکھزم ہے، سکھزم کوئی مذہب نہیں. ہندوازم کے اندر سے نکلنے والا ایک جو ہے طبقہ ہے جس نے اصلاح کے غرض سے کچھ مختلف مذاہب کی تعلیمات کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کی. پہلی حقیقت آج کے غیر مسلم کو یہ سمجھائیے کہ جسے تم مذہب کہہ رہے ہو وہ مذہب نہیں. اسی لیے گاندھی جی نے یہ بات کہی ہے کہ ہندو کون ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے، وہ کہتے ہیں کہ ہندو کون ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں کہ ایک خدا کو ماننے والا بھی ہندو ہو سکتا ہے، دو خدا کو ماننے والا، تین خدا کو ماننے والا، یا کئی خدا کو ماننے والا، حتیٰ کہ ایک بھی خدا کو نہ مانے تب بھی وہ ہندو ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہندوازم کے نام پہ کوئی مذہب باقی نہیں رہ گیا. اسی لیے آپ دیکھیں آج بھی آر ایس ایس کا جو چیف ہے موہن بھاگوت، وہ آج بھی کہتا ہے کہ جب ہم ہندو کہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا ایک الگ مفہوم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب میں کوئی شناخت باقی نہیں رہ گئی ہے. یہ لوگ اپنی اپنی ایک تعبیر، اپنی اپنی ایک تفسیر لے کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہ آج کے غیر مسلم کو سمجھائیے کہ مذہب کے نام پہ جن چیزوں پہ تم جی رہے ہو وہ مذہب نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ بتائیں جسے تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے مذہب کا خاتمہ کر کے میں اپنا مذہب دینا چاہتا ہوں، ایسا نہیں. یہ میرا مذہب نہیں، یہ تیرا مذہب ہے. اسلام صرف میرا دین نہیں، یہ تیرا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کیا کہا؟ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. میں تمام انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ پیغام آج ایک انسان کو دے، یہاں کے ہر باشندے کو دے کہ یہ مذہب میرا مذہب نہیں، یہ مذہب میرے کے ساتھ تیرا بھی مذہب ہے. مجھے قبول کرنے کی پہلے توفیق مل گئی مجھ کو یا میرے آبا و اجداد کو، آج تجھے موقع ہے کہ تو اسے قبول کر لے. اس کی ہم اور آپ کوشش کریں، اس کی ہم اور آپ کوشش کریں. اور دوسرے نمبر پر بات کیا ہوگی؟ وہ اگر مذہب کے حوالے سے بات نہیں کرے گا تو قوم کے حوالے سے بات کرے گا. وہ کہے گا کہ تم اپنے مذہب کی تبلیغ کر کے ہماری میجارٹی کو ختم کر کے تم مائنارٹی سے میجارٹی بننا چاہتے ہو، ہم پر
حکومت کرنا چاہتے ہو، آپ ان لوگوں کو بتاؤ یہ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ میں تم پر حکومت کروں، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم اس اسلام کو قبول کر کے تم خود اگر اچھے آدمی بن گئے، تم پھر بھی مجھ پر حکومت کرتے رہ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جیسے لوہے کی کان ہوتی ویسے ہی کان ہے، وہ کہیں بھی جائے سونا سونا ہی رہتا ہے، اور جو لوہا ہوتا ہے وہ لوہا ہی ہوتا ہے۔ خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ اگر وہ جاہلیت میں بڑے اچھے اسلام لانے کے بعد سب سے اچھے لوگوں میں وہ ہوں گے، شرط یہ ہے کہ وہ دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے ہو جائے۔ یہ ایسا کہ تمہیں دبا کر ہم کوئی حکومت تم پہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں، اسلام بس یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم قبول کر لو تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے، تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے، یہ پیغام دینے کی کوشش کریں۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیو، آپ اگر تاریخ اسلام پڑھیں، ان کے سامنے مثال دیں، آپ کو پتا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، جنگیں لڑی، فتح مکہ تک اسلام قبول نہیں کیے۔ فتح مکہ کب؟ سن 8 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 20 سال تقریباً 20 سال تک اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی نبھاتے رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے سن 132 ہجری سے لے کر سن 41 ہجری سے 132 ہجری تک 90 سال انہی حضرت ابو سفیان کے خاندان کے لوگوں نے اسلامی خلافت کو سنبھالا تھا۔ اسلام میں ایسا نہیں کہ کسی قوم کر کے ان کو ذلیل کرے، انتقام لے، بدلہ لے، اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ اسلام نے کہا اگر تم ہم پر حکومت کرو گے، یہ صحیح سمجھ تمہارے اندر آ گئی، یہ حکومت چھیننے کا مسئلہ نہیں۔ اسلام کسی حکومت کو گرا کر کسی حکومت کو کھڑا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ کرو، مجھ سے میرے ذریعے تمہیں ہدایت ملے گی، لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر تم اللہ کے بندے بن جاؤ تو اللہ تمہیں اونچا رکھے، مجھے تمہارا تابع و فرما بردار بنا کر رکھے۔ یہ پیغام دنیا والوں کو دینے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا ہیں، بعض مورخین کے مطابق بدر سے ذرا پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہیں بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جنگ بدر کے اندر حضرت عباس آئے تھے اور قیدی بنا لیے، مشرکین کی طرف سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کے پاس قیدی بنا لیے گئے تھے۔ یعنی 13 سال اللہ کے نبی کے سوا ایمان لا کر ساتھ نہیں دیے۔ جنگ بدر میں تقریباً یوں سمجھیے 2 ہجری کے اندر، یعنی 15 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے، ساتھ نہیں دیا، مخالفوں کے ساتھ ہی رہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے سن 132 ہجری سے 656 ہجری تک انہی حضرت عباس کے خاندان عباسیہ نے پوری اسلامی خلافت کو سنبھالا ہوا تھا۔ تو اسلام میں ایسا کوئی انتقام جیسے دنیا سمجھتے ہیں، یہ کوئی راجہ مہاراجاؤں کا دین نہیں ہے کہ ایک راجہ جائے تو میری اگلی نسلیں تم سے بدلہ لیں گی، یہ کوئی ایسا دین نہیں۔ یہ دین تمہیں سکھاتا ہے اگر تم اچھے ہوئے تم ہی حکومت کرو گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ عرب کے لوگوں سے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم تمہارے فرما بردار ہو جائیں گے۔ بھائیو، دین کا یہ چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ یہ نہ تو ہم ان کے مذہب کے خلاف کوئی جنگ لڑنے کی بات کر رہے ہیں، نہ ہی ان کو جو زیر کی بات کر رہے ہیں، ہم پیغام یہ دے رہے ہیں کہ یہ دین تمہارا دین ہے، یہ تمہارے رب ہے، یہ نبی تمہارا، آج جس نبی کے بارے میں بدزبانی کرتے ہو یہ تمہارا، اپنے باپ کو برا بولنے سے زیادہ تم اپنے نبی کے حق میں بول رہے ہو، یہ ان کو سمجھانے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ یہ ہمارے کرنے کا کام تھا پہلے سے بھی، اور ان حالات میں تو بدرجہ اولا مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھائیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ایک بڑا اہم سبق یہ ملتا ہے کہ جب انبیاء دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے پوری قوم پر حجت قائم کر دیتے تھے، پوری قوم تک اگر پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچ جاتا تو لوگ 2 حصوں میں بٹ جاتے، جن کو ہدایت نصیب ہوتی وہ ایمان لے آتے، اور جن کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی وہ نافرمان رہتے، کافر رہتے۔ جب یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے فیصلہ آ جاتا، پھر ان قوموں کو تباہ و برباد کیا جاتا تھا۔ آج بھی آپ یقین رکھیں، اگر یہ پیغام
ہم اس دنیا پر حجت قائم کرنے میں کامیاب اگر ہو جائیں، اگر ہم یہ پیغام ہر انسان تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر جسے ہدایت ملے گی، اور جو اس ہدایت کا انکاری ہوگا، اس کو جان کر پہچان کر رد کر دے گا، تو پھر ان کا فیصلہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آسمان والا ان کے حق میں خود بخود فیصلہ کرے گا۔ آج اس کام کو سمجھ کر کرنے کی ہم اور آپ کو ضرورت ہے۔ یہ ایک اور کام ہے جو کرنے کا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر 2-3 کام اور بڑے ہی مختصر سے وقت میں بچے ہوئے وقت میں آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ بھائیو، ایک تو یہ دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر جس سماج میں آپ رہتے ہیں، اس سماج کے لوگوں سے بہتر تعلقات اور حسن سلوک کا معاملہ کریں، یہاں کے غیر مسلموں سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں۔ معاف کیجئے، غیر مسلموں سے تعلقات کے معاملے میں ہمارا سماج افراط و تفرید کا شکار ہے۔ یا تو کچھ لوگ سے آگے نکل گئے، یا کچھ لوگ ہیں جو بالکل بھی کسی قسم کا تعلق رکھنا نہیں چاہتے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جاؤ، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ ممتحنہ کی آیتیں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں یہ بات کہی ہے کہ جو تمہارے خلاف دشمنی نہیں کرتے، جو تمہارے گھروں سے نکالنے کی بات نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، بہتر معاملہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے۔ ہاں، جو لوگ تم سے دشمنی کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غیر مسلم، عام غیر مسلم ہے، جو آپ کا یا ہمارا کسی کا برا نہیں چاہتے، ان سے بہتر تعلق رکھنا یہ شرعی حکم بھی ہے اور ہماری اور آپ کی ضرورت بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ کر آئے، مکہ میں اللہ کے نبی کو داخل ہونا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی، کافر، مکہ کے سرداروں میں سے اس کو بلایا، کہا تم میرا ساتھ دو، میں تمہارا ساتھ تعاون لے کر میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مطعم ابن عدی کافر تھا، لیکن اللہ کے نبی سے نے جو اعتماد اس پر دکھایا تھا، اس کے نتیجے میں مطعم ابن عدی اللہ کے نبی کے طرفدار بن کر کھڑا ہو گیا، اور اللہ کے نبی کو بحفاظت مکے میں لے گیا، اور اعلان کیا کہ اگر کوئی محمد کو تکلیف دیتا ہے تو گویا مجھے تکلیف دیتا ہے، ان سے لڑنا گویا مجھ سے لڑنا ہوگا، خبردار۔ سیرت بتاتی ہے آپ کو کہ تعلقات ان سے رکھنے چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ ایک بات یاد رکھو، آج یہ صورتحال ہے کہ ہمارے خلاف یہ ماحول خراب ہو رہا تھا، لیکن ان حالات میں یہاں کے غیر مسلم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان حالات میں ان سے بہتر تعلقات قائم رکھیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی خیال رکھیں، تعلقات بہتر ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ مسلمان اور غیر مسلم ہونے کا فرق مٹانے کی بات کریں۔ آپ توحید سمجھائیں، ان کو کہیں ٹھیک ہے، ہم اور آپ ایک دوسرے کے مددگار بن رہے ہیں، لیکن حقیقی مدد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ پوجا میں بھی آپ ان کے ساتھ شریک ہو جا رہے ہیں، منتر میں بھی آپ ان کے ساتھ شریک ہو جا رہے ہیں، اتنی سی عادت تو کسی کو وہ پوجا میں ان کا ساتھ دیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو بے انصافی، بدامنی کی صورتحال پیدا ہو رہی، اس میں باہم تعاون کریں، وہ تعاون آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو دینے کی کوشش کریں۔ غیر مسلموں سے تعلقات کے معاملے پر بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی اس دیوار کے بازو، اس کا گھر ادھر آپ ہیں، کوئی 2000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ٹی وی چینل پر بیٹھا ہوا کوئی اینکر آپ کے بارے میں اس کا ذہن خراب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور آپ 10 قدم بازو رہنے والے اپنے بارے میں اس کا ذہن صاف کرنے میں ناکام رہتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تعلقات کا معاملہ ہمارا بہت توجہ طلب ہے، ہمیں اپنے تعلقات سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھائیوں، جب ہم بات کر رہے ہیں غیروں سے تعلقات کی، جب ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے آپس سے تعلقات پر بھی ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بننا چاہیے، دین کی بنیاد پر محبت کرنا، دین کی خاطر ایک دوسرے سے قریب ہونا، ایک دوسرے کا ساتھی بننا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اور آپ کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور ایک اور کام جو مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ بھائیوں، اب یہ معاملہ کافی لمبا چل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانے، لیکن یاد رکھو تعلیم ایک ایسی قوت ہے کہ کتنی ہی کمزور قوم ہو، تعلیم سے اگر رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے، زیادہ دن تک وہ قوم مغلوب نہیں رہ پاتی ہے، زیادہ دن تک کوئی اسے دبا کر نہیں رکھ سکتا اگر تعلیم سے اس کا رشتہ مضبوط ہو۔ آپ کریں کہ آج سے ہم نہیں، ہماری اگلی نسلوں میں، صرف ہمارے گھر میں نہیں، ہمارے اپنے خاندان، قبیلے، ہمارے بستی محلے میں کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔
اور تعلیم بھی کوئی بس ہائی اسکول کے درجے کی، پرائمری لیول کی نہیں، اونچی سے اونچی تعلیم میں ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ایک بات یاد رکھو، اچھی تعلیم اگر طالب علم کے پاس ہو، اچھی صلاحیتیں اگر ہو، صلاحیتیں اپنے لیے راستے خود بخود بنا لیتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچہ پڑھے گا تو اس کے لیے روزی کہاں سے ملے گی، جاب کی اپرچونٹی کہاں، ایسا نہیں۔ اتنے قابل اپنے بچوں کو بناؤ کہ قابل بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے راستے خود بخود تلاش کر لیتے ہیں۔ اس لیے تعلیم پر محنت کرو۔ یاد رکھو، جو بچے تعلیم، جو قوم تعلیم پر محنت کرتی ہے، کوئی دوسرا اسے زیادہ دنوں تک دبا کر نہیں رکھ سکتا، ان کو جھکا کر نہیں رکھ سکتا۔ تعلیم پر خوب محنت کیا کرو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آخری بات جو اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ بھائیو، ان سب سے بڑھ کر دعائیں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے کیا کرو۔ یہ اسباب ہیں، کچھ اسباب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ مسبب الاسباب تو رب ذوالجلال ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، اور وہ اگر چاہے تو کوئی ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا ذرا برابر نقصان نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تعالیٰ تو اگر دے تو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور اگر تو روک لے تو کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تیرے مقابلے میں کسی نصیب والے کا نصیب بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا، یہ ہمارا یقین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرو۔ یاد رکھو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے تدبیر کمزور پڑ بھی جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کی گئی دعا تقدیر بدلنے والی ثابت ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے پہنچ گئے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہے سیرت کے اندر کہ جنگ سے ایک رات پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے دعا مانگ رہے، ہاتھ اٹھا کر گر گرا رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گر گراہٹ کی حالت ہے کہ آپ کی چادر نیچے گر جاتی، آپ دعا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نبی ہیں، اللہ کی مدد کا یقین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا مانگتے ہیں۔ بھائیو، آج ہمارے پاس دعاؤں کی اہمیت بھی گھٹ گئی ہے۔ آپ یقین کرو تدبیر میں ہماری کمزور، لیکن سچے دل سے تڑپ سے اگر اللہ سے دعا کرے گے اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی نے اتنی تڑپ سے دعا، حضرت ابوبکر صدیق نے چادر اٹھائی، پھر سے اڑائی اور کہا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، اور اللہ نے قبول کی دعا۔ ایسی دعا قبول کی کہ جو سب سے کمزور تھے وہی سب سے طاقتور بن کر ابھر کر آئے۔ میرے بھائیوں، دعائیں کثرت سے کیا کرو۔ یقین مانے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو آج کے حالات میں ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی تنظیم کی، کسی گروہ بندی کی لمبی پلاننگ کی ضرورت نہیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ اور آج میں نے اسی پہلو کو سامنے رکھا ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں، بڑی لمبی منصوبہ بندیاں جو ہم اور آپ کو قومی سطح پہ کرنی چاہیے، قوم کے لیڈر، رہنما، ان کے ذمہ دار وہ کریں گے اپنی جگہ پر، لیکن ہم جگہ پر ہم ایک عام انسان کی حیثیت سے، ایک فرد کی حیثیت سے اپنی اپنی جگہ پہ ان باتوں پہ اگر محنت کرنے لگیں گے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالی حالات بدل دے اور وہ صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے آئے جس صورتحال کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا کہ ہمارا رعب و دبدبہ دنیا پہ قائم تھا، آج ہم ڈرے سہمے نظر آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر ہماری زندگی میں آئیں، یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو پھر سے ایک مرتبہ وہی امن کی صورتحال ہوگی، اور رعب و دبدبے کا مطلب کسی پہ ظلم نہیں، کسی پہ زیادتی نہیں، لیکن اپنا حق محفوظ، اپنی جان محفوظ، اپنا مال محفوظ، اپنا ایمان محفوظ، اپنی عزت و آبرو محفوظ، اپنے حقوق محفوظ۔ اور اس ملک کے اندر برابر کے شہری تھے، ہیں اور ہم انشاءاللہ رہیں گے، اس بات کا یقین ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر آئے گا۔ میں
اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے حالات کو سدھار دے، ہماری اور آپ کی دنیا کو سدھار دے، ہماری اور آپ کی آخرت کو سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ جان و مال کی، عزت و آبرو کی، دین و ایمان کی، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔